السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج پھر سے ہم لوگ اپنے مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہو رہے ہیں، اور آج کی یہ نورانی محفل حضرت قطب ربانی محبوب غوث جیلانی، محبوب الاولیاء حضرت سرکار شاہ میرا، حضرت پیر میرا سید علی میرا سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور غوث اعظم کے سگے پوتے ہیں، یہ انہی کی طرف منسوب میرانی گروپ آفیشیل سے نشر ہو رہا یہ پروگرام۔ یہ حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر وحد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان ہے، کرم ہے کہ آج کی ہماری نورانی محفل میں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ممالک کے علماء اور شعراء حضرات سے ہم ملاقات کریں گے۔ وہ تمام آپ کے روبرو ہوں گے، جن میں آج خصوصیت کے ساتھ کہ مجھے یہ بتانے میں بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آستان عالیہ کچوچا مقدسہ کے صاحب سجادہ، یعنی حضور معین المشائخ معین قوم و ملت حضرت علامہ سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی جانشین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچا مقدسہ بھی ہم سے جوائنٹ ہوں گے آج کے پروگرام میں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے گیسٹ آف آنر عالمی شہرت یافتہ نعت خواں کہ جنہوں نے اپنے نعت کے ذریعے الحمدللہ نوجوان نسلوں میں ایک ایسی نعت پاک کی لہر دوڑائی ہے کہ آج ایک بہت بڑا طبقہ جو گانا وغیرہ فضولیات میں اپنے وقت کو بتاتا تھا، آج ان کی نعت پاک کو سن کر کے مسرور ہوتا ہے اور نعت پاک پڑھتا ہے اور نعت پاک سکھاتا ہے۔ یعنی میری مراد جناب الحاج حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ، جو اس وقت انشاءاللہ تبارک تعالی ہم تمام کے روبرو ہونے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ قائد اہل سنت ناصر مسلک اعلی حضرت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ، چیئرمین رضا اکیڈمی ممبئی، اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی احسن رضا قادری شری لنکا، اور ہندوستان سے ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نواز اشرفی خطیب و امام جامع مسجد درگ چھتیس گڑھ، وہ بھی جوائنٹ ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ آج کی یہ محفل یقیناً نورانی محفل ہے کہ ایک طرف روحانیت کے میدان کے شہنشاہ بادشاہ حضور معین المشائخ ہوں گے، اور ایک طرف مناظرہ کے میدان کے بہت ہی عظیم مناظر حضرت مناظر اہل سنت علامہ احسن رضا خان، علامہ احسن قادری صاحب قبلہ ہوں گے شری لنکا سے، اور ساتھ ہی ساتھ نعت کی دنیا میں مشہور و معروف نام الحاج طاہر حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تبارک تعالی آج کی محفل، آج بڑا عظیم دن ہے، ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور انگریزی اعتبار سے 20 اپریل ہے کہ الحمدللہ آج وہ تاریخ ہے عیسوی اعتبار سے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ 20 اپریل کو الحمدللہ اس روئے زمین پر ہم تمام کے آقا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس کی مناسبت سے الحمدللہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج عالمی درود، یوم درود منایا جا رہا ہے، جس کو درود ڈے بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کار میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے الحاج سعید نوری صاحب قبلہ رضا اکیڈمی کی بڑی پیاری مہم رہی، پورے بھارت میں کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے بنگال کی وادی تک آج کے دن میرا یقین ہے، اور بالکل تمام عشاقان مصطفیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام اپنے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ان درود کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس وبا کورونا وائرس سے کا خاتمہ فرمائے گا، اور امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ میں چاہ رہا ہوں
کہ آج کی بزم میں بہت سارے میسج آ رہے ہیں کہ حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ انشاءاللہ بس روبرو ہونے والے ہیں. اور یہ پروگرام آستانہ سرکار شاہ میرا جو حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے سگے پوتے ہیں حضرت میرا سید علی میرا سید ولی کی بارگاہ سے نشر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. کیا حافظ طاہر قادری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنی محبت سے یاد کیا اور اتنی پیاری اور نورانی محفل میں مجھے مدعو کیا. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں. نہیں، میں بھی آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ بھی چلتی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے اپنے بیزی شیڈول سے مجھے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور آپ نے آمین. تو نعت کی دنیا میں تو ایک واقعی میں عشق کا جو رنگ پھیلایا ہے پوری دنیا میں. اور ساتھ ہی ساتھ میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے صاحبزادے بھی الحمدللہ میں بھی روزے رکھوں گا ماہ رمضان میں. بڑا پیارا کلام پڑھا تھا پچھلے سال، اور اس سال بھی شاید کوئی ریکارڈنگ آپ کے صاحبزادے کے ساتھ آپ کی آ رہی ہے. جی بالکل انشاءاللہ. تو حضرت اس حوالے صاحب ذرا ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیں گے کہ جی سید صاحب بالکل میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی جو نیا کلام میرے بچوں کا جس میں صرف میرے بچوں نے پڑھا ہے، جی جی حضور صوفی جمیل الرحمان رضوی صاحب کا کلام ہے جو خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں. آنکھوں کا ماشاء تارا، اللہ، نام نام محمد، محمد. دل جی کا اجالا، سبحان اللہ، نام محمد. تو الحمدللہ ابھی سبحان 2 اللہ. دن سے ہندوستان کی ٹاپ ٹرینڈنگ میں بھی چل رہا ہے یوٹیوب پر، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ. الحمدللہ اس وقت بھی ٹرینڈنگ پر ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری آخرت جی سنور جائے، ماشاء ہماری اللہ، دنیا سنور جائے تو آمین. بیڑا پار ہے. یہ لیکن اصل حافظ بات ہے صاحب حقیقت قبلہ میں. آپ نے بچوں میں الحمدللہ یہ عشق کا جوش بھر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ. ابھی 2-3 دن پہلے میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اپنے متعلقین میں، تو ان کے گھر کے بچے پڑھ رہے تھے اکرام انشاءاللہ میں بھی روزے رکھوں گا رمضان میں. تو میں نے ان کے گھر والوں سے جی پوچھا جی کون پڑھ رہا ہے؟ کہا حضرت ابھی بچوں نے یہی یوٹیوب میں لگایا ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو بچوں میں بھی ایک جوش ہے. بالکل الحمدللہ. اللہ آپ کے بچے کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. اور ایسے تو ہمارے ہندوستان کے لوگ آپ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑی خواہش ہے ان تمام کی. اور مجھے یاد ہے 2015 یا 16 میں آپ کا پروگرام ہم نے لیا تھا کھمبات شریف اڑ سے سرکار شاہ میرا کے موقع سے، اور کچھ ویزا کی وجہ سے آپ کا آنا نہیں ہو پایا تھا، لیکن آج بھی آپ کے لیے نگاہیں لوگوں کی ترس رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کلام سے آج آپ عالمی درود ڈے بھی تھا. اور یہ بھی میں بتاتا ہوا آج میں چلوں کہ ہمارے بغیر مورشز سے ویزا کے آ گیا ہوں. یہ حضور کی نعت کی برکت ہے. بے شک بے شک. اور آج میرے پاس الحمدللہ کینیڈا سے، یو ایس سے، یو کے سے، یو کے میں ایک ہماری فیاض انٹی ہیں، غالباً آپ کا قیام ان کے گھر ہوا تھا. ان کا بھی میسج آیا کہ میرا سلام کہیے گا طاہر بھائی کو. اور ہمارے مورشی میں نورانی پیر محمود صاحب کا بھی کال آیا اسپیشل آپ کے لیے کہ حضرت ان سے نعت اللہ پڑھوائیے گا، وہ والی جو آپ پڑھتے ہیں کہ میرا مرشد علی مولا. لیکن میں چاہوں گا آج اللہ محفل اکبر. کا آغاز آپ پہلے نعت پاک سے کریں، پھر انشاءاللہ، کیونکہ بہت کم وقت آپ نے دیا آج ہمارے پروگرام کے لیے. اللہ اکبر. جی حضور میں اپنی عقیدت پیش کر دیتا ہوں. جی سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بے دم یہی تو 5 ہے سبحان اللہ. مقصود کائنات، بے
दम, यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम में चाहूंगा कि माशाअल्लाह, हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम उश्को मोहब्बत इमाम अहमद सुभान अल्लाह, रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम में पेश सुभान करूं अल्लाह, ताकि महफिल माशाअल्लाह, बिल्कुल, सदरंग जी हो जी, जाए और कश्ते जाफरान बन सुभान जाए। अल्लाह, तो मैं अपनी हाजिरी पेश करता हूँ। आमीन, बड़ा ही बेशक। खूबसूरत कलाम है। बलगल उला बिकमालिही, हुजूर शेख सादी के शेर के साथ, बलगल जी जी, सुभान अल्लाह, उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि सुभान अल्लाह, वालैहि सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि वालैहि। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, सुभान दो अल्लाह, जहां से भी नहीं जे भरा, करूं क्या करो सुभान अल्लाह। नहीं, सल्लू अलैहि व आलिहि। करूं मदगा अहले दुअल रज़ा, मेरा आ रहा है। करूं मदगा अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी भला। बहुत खूब। अरे मैं गदा हूँ अपने अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलैहि व आलिहि। हाफिज ताहिर साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में आपने पढ़ा। करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी पेशवा जानशीन हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हजरत मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफीउल जिलानी कछोचा मुक़द्दस साहब भी हमसे ज्वाइंट हो चुके हैं, जो हम अपने सामने देख रहे हैं माशाअल्लाह। और हजरत के बगल में जस्ट हम देख रहे हैं
قائد اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ رضا اکیڈمی چیئرمین ممبئی، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مناظر اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی احسن رضا قادری شری لنکا وہ بھی جوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ یقیناً میں اپنے لیے بہت ہی خوش نصیبی سمجھ رہا ہوں اس وقت، اور اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اور حافظ طاہر صاحب قبلہ آپ کو اور تمام مہمانوں کو، کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس نوعیت سے انوکھا پروگرام ہے کہ اس دور میں جو 21ویں صدی میں دنیا چل چکی ہے اور بڑی ترقی یافتہ ہو رہی تھی، جیسا کہ مارچ کے مہینے سے پہلے دنیا دیکھ رہی تھی، ابھی تو ساری ترقی رکی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن میں سب پڑے ہیں۔ حضرت معین المشائخ صاحب قبلہ ایسی شخصیت ہے کہ آپ آج بھی نہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، نہ کسی سوشل میڈیا سے آپ کا واسطہ ہے۔ یہ میں ممنون و مشکور ہوں الحاج سعید نوری صاحب قبلہ کا کہ آپ نے حضرت کو تیار کیا اور آج لاکھوں لوگوں کے روبرو کیا ہے۔ سعید بھائی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر، نوازش ہے حضرت، نوازش ہے آپ کی، اور کہ آج آپ یوم درود کے موقع پر جانشین مخدوم پاک کو آپ نے روبرو کیا ہم تمام کے۔ یوم درود کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ سرکار کی آل اور مخدوم صاحب کے سجادہ نشین حضرت معین المشائخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ اور آج کا دن ہی الحمدللہ برکت والا، رحمت والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور الحمدللہ کہ آج پوری دنیا، مشرق سے مغرب تک، چائنا سے امریکہ تک، الحمدللہ پوری دنیا میں آج 20 اپریل، ایسے اور بھی روایتیں ہیں، کسی نے 22 لکھا، کسی نے 24 رکھا انگریزی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، شمشیر سنیت، پیکر اخلاص و حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 20 اپریل کو اپنی روایت میں نقل فرمایا ہے۔ اس حوالے سے آج پوری دنیا اہل سنت کے لوگوں نے یوم درود ولادت کی شکل میں منایا، الحمدللہ۔ تو میں سعید بھائی آپ سے پوچھوں گا، آپ تو بھائی ہندوستان کی ایسی عظیم دھرتی سے آپ کا تعلق ہے، عروس البلاد یعنی ممبئی کی دھرتی سے، آج کیسا رہا یوم درود کا آپ کے ممبئی شہر میں؟ بہت شاندار رہا الحمدللہ، اور پوری دنیا سے پیغامات آتے رہے۔ میں سبحان اللہ حافظ طاہر صاحب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جی تھوڑی دیر پہلے اویس قادری صاحب کا بھی پیغام آیا کہ انہوں نے اپنے تعلقات والوں سے اور پوری دنیا سے لوگوں نے ان کو درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے کہا تھا، تو تقریباً 225 کروڑ مرتبے ماشاء اللہ لوگوں نے پیش کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لندن سے ثاقب شامی صاحب کا پیغام آیا کہ انہوں نے اپنے کنز الہدیٰ کی طرف سے 28 لاکھ درود پاک ان لوگوں نے بھی پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری۔ اس طریقے سے قاری امانت رسول صاحب خلیفہ حضور مفتی اعظم، انہوں نے تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ درود پاک اپنے مریدوں سے انہوں نے بھی پڑھوایا۔ سید صاحب جدہ والے، انہوں نے بھی بہت، تقریباً ان کا بھی 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب اپنے مریدوں اور متوسلین سے، اپنے گھر والوں سے پڑھوایا انہوں نے، تو تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ بہت امید سے زیادہ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیا، اور اس کے اندر آپ تمام حضرات کا تعاون شامل حال رہا، اور بہت ہی یعنی دل کو اطمینان ہوا کہ لاکھ 2 لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں بارگاہ رسالت میں آج درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں حضور معین المشائخ، یہ تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور معین المشائخ کی خدمت میں عرض گزار ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں میاں؟ بخیر ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ حضرت، آپ نے اپنے واقعی میں قیمتی وقت سے آپ نے جو ٹائم نکالا ہے، اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں حضرت کی وہ عظیم خدمات ہے
کہ ممبئی کی سرزمین پر بہت عالیشان ایک مسجد تھی، مسجد بلال، جو حافظ طاہر صاحب قبلہ جو وہابیوں کے قبضے میں تھی، اور حضرت معین المشائخ نے 2 سال اتنی سخت محنت کیا کہ آج الحمدللہ وہ ممبئی میں سمجھیے اہل سنت کا مرکز بن گئی ہے وہ مسجد. اس کا نام حضرت نے سنی مسجد بلال کر دیا، جو تقریباً 2.5 ایکڑ زمین پر بنی ہوئی ہے. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبئی سینٹرل میں الحمدللہ حضرت معین ملت کی بڑی خدمات اہل سنت کو لے کر کے. تو حضرت آج یوم درود کیسا رہا، اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں درود شریف کے حوالے سے ناظرین کو، اپنے مریدین کو بحیثیت جانشین مخدوم پاک؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حالات کا ذکر کیا تو اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، آئے ہے کیوں سبحان کہوں اللہ. بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم سبحان ہو میں اللہ. تم پر خدا تم پہ کروڑوں تم پہ درود. ایک کروڑوں دعا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. فخر ملت بہت علامہ سعید صاحب بھی موجود ہیں. سعید بھائی مبارک ہو آپ کو. آپ کی اپیل پر پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین ختم درود الحمدللہ. پاک کا ہر گھر اہتمام ہوا ہے. تو الحمدللہ جن رب لوگوں نے العالمین. آپ سے رابطہ کیا، جن لوگوں نے آپ کو بتایا، وہ بے شک دو رائے نہیں، بہت بڑا آنکڑا آپ کو بتایا گیا، لیکن گھر گھر الحمدللہ رب العالمین ختم درود پاک لوگوں نے کیا. سبحان بالخصوص اللہ. توفہ مقدسہ میں بڑی تعداد میں ختم درود پاک کا اہتمام ہوا. مبارکباد ہے سبحان سعید اللہ. بھائی. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، توانائی دے. آمین آمین. اور آمین جس آمین طریقے سے آمین. آپ نے آج یہ زور شور سے اس تحریک کو چلایا ختم درود پاک کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ آپ کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. آمین 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 حافظ آمین. صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک میسج آ رہا ہے حافظ طاہر صاحب قبلہ، یہ ہمارے ارشاد بھائی میرانی پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ طاہر صاحب سے پوچھئے کہ وہ کھاتے کیا اتنی پیاری انداز میں نعت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بزرگ ہستیاں، سادات کرام اور اتنے جی جی زبردست عالم دین، اور سعید نوری صاحب کا تو میں آج ان کی زیارت کر کے مجھے یاد آ گیا کہ جو ایک ٹور میں نے اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ کیا تھا ہندوستان کا، جی جی. تو حضرت کی خدمات اس وقت دیکھ کر بھی مجھے اس وقت بھی حضرت اتنے متحرک تھے، اور آج جو آج کے ان کی کارکردگی، ایک دن کی کارکردگی سن کر میرا دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا. الحمدللہ بہت خوشی ہو سبحان رہی اللہ. ہے ماشاء اللہ. کہ واقعی ایسی ہستیاں موجود ہیں، اتنے بڑے بزرگ جو تشریف فرما ہے، سید محی الدین مشائخ صاحب، اور اتنے بڑے بزرگ بیٹھے، ہمارے حافظ احسان اقبال صاحب تشریف فرما ہے. تو ظاہر جی بات ہے جی. کہ میں تو آپ لوگوں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان آپ کچھ کی بول بھی محبت ہے سکوں یا یہ. بیٹھ بھی سکوں، لیکن مجھے اب یہ سعادت آپ لوگوں نے عطا فرمائی ہے، تو میں بس بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، میں کیا اس پہ گفتگو کلام کروں. بس اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہی ہے کہ اس انداز سے الحمدللہ نعت خوانی کر لیتے ہیں. مجھے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ جوش نہیں دکھاتے آپ، کچھ زیادہ اس طرح نہیں کرتے، تو میں بس ایک جملہ بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے میں کہتا ہوں نا، جیسا مرض ہو نا ویسی دوا پھر ہونی چاہیے سبحان نا. اللہ. بہت پیاری. جی جی. اگر کوئی ناموس سے رسالت پر حملے کر رہا ہے نا، تو اس کے سامنے کوئی میٹھی، کوئی سریلی بین نہیں بجائی جا سکتی، سبحان اللہ. اس کے بہت. سامنے پھر آنکھیں نکال کر اور آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ہی بات کی جا سکتی ہے. تو جب ناموس سے سبحان رسالت اللہ. و ختم نبوت کی بات ہوگی تو پھر ہم کوئی دھیمے لہجے میں بات نہیں کر سکتے. یہ ہماری سبحان غیرت ایمانی ہمیں اجازت نہیں دیتی اس بات کی. سبحان تو اللہ. الحمدللہ ہم مسلک سبحان اعلیٰ اللہ. حضرت سبحان. والے ہیں، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے یہی سیکھا ہے کہ جب جیسا مرض ہونا ویسی دوا. علماء کرام کے مشورے سے، رہنمائی سے، اور ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے. 1 انچ ادھر بھی نہیں ہونا، 1 انچ ادھر بھی نہیں ہونا، صحیح راہ پہ چلنا ہے. تو میری خواہش ہے کہ ہمیشہ میں، اور دعا بھی ہے اللہ کرے ہمیشہ علماء مشائخ کا با ادب رہوں، اور دنیا والوں سے آمین کیا آمین. ڈرنا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف، اپنی خشیت عطا فرمائے، اور اپنے بے محبوب شک. صلی اللہ علیہ آمین وسلم کی آمین. سچی محبت عطا فرمائے.
آمین آمین بیش آمین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان جہان ہے ہے تو جہان. سبحان اللہ کی سبحان محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اللہ تیرے. اب میں حضرت مفتی احسان قادری صاحب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں شری لنکا سے, کہ حضرت آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ شری لنکا میں یوم درود کیسا رہا. لگتا ہے وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں حافظ طاہر صاحب قبلہ, آپ کے لیے بڑی فرمائش لوگوں کی آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو اسکرین سے نکال کے میں انڈیا میں بیٹھا لوں. اللہ اکبر. تو آپ وہ حضرت کلام سنا کہیں دیجئے. سے بھی نکالے, اپنے دل سے نہ نکالیے گا حضور. نہیں, دل میں تو آپ ہی ہیں. تو میرا مرشد علی مولا آپ سنا دیجئے اپنے رنگ میں بالکل. چلیں, منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر دیتا ہوں. جی جی, میرا مرشد علی مولا, سبحان اللہ. میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. ذکر علی میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. ذکر علی نے کی ہے یاروں, ہے یہ ذکر صحابہ. سبحان اللہ. حیدر مولا, حیدر مولا, ہر مومن کا نعرہ. نعرہ مار کے حیدر جیے جا, جیے جا, جیے جا. اس میں اعظم ہے یہ نعرہ, اس میں اعظم ہے یہ نعرہ. سبحان میرا اللہ. مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. سبحان ماہ سبحان اللہ. رجب کی 13ویں آئی, دن جمعے کا آیا. کعبے میں گئے کس کی ولادت, شیر خدا کا آیا. آج علی گئے آیا, 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 آیا. مرتضیٰ ہے لقب جس کا, جس کا, سبحان اللہ. مرتضیٰ ہے لقب جس کا. میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اور وہ سبحان اللہ, شعر بہت پیش کرنے پیارا. سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس محفل کے اندر, جس مقام پر مولا علی کا ذکر ہوتا ہے, ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے, تو ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ایمان میں حرارت آ جاتی ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جس علی کے ذکر پر یہ عالم ہو, یہ کیفیت بن جاتی ہے, جب وہ مولا علی خود میدان میں آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. میں شعر پیش کر رہا ہوں. حیدر جب میدان میں آتے, دشمن بھاگتے سارے. نام علی کا سن کر بزدل تھر تھر کانپتے سارے. تیرے مقابل جو آتا ڈر جاتا, ڈر جاتا, مر جاتا. دبدبا ہے تیرا ایسا, دبدبا ہے تیرا ایسا. میرا مرشد علی مولا, میرا مرشد علی مولا, مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صلی اللہ تو علیہ وسلم. عیسوی تاریخ کے حساب سے تو میں آپ سب کو, بلکہ آپ کے توسط سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو میلاد النبی کے یہ مبارک لمحات, اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور سبحان اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی التجا کرتا ہوں، اور سبحان بالخصوص میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے اور ایمان آمین و آمین عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والی موت عطا فرمائے، بلا حساب کتاب آمین بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں چاہوں گا حضور آمین سیدی معین المشائخ اگر میرے لیے آمین کہہ دیں، مفتی احسان اقبال صاحب اور سعید نوری صاحب اور سید جامی اشرف صاحب اگر میرے لیے حضور کی ساری آمین امت کے لیے دعائے خیر فرما دیں تو بہت بڑی سعادت ہوگی۔ آمین آمین، آپ کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین حضور معین المشائخ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت آپ اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ سعید نوری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے جی شہزادے نورمیہ سے ایک کلام سنوائیے۔ جی جی حضرت جی ہیں، نوری میاں ہیں، نوری میاں حضرت۔ جی ماشاء اللہ، مناظر اہل سنت لگتا ہے جڑ چکے ہیں ہم لوگوں سے۔ مفتی احسان صاحب آپ آواز سن رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء جی، اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اپنے سبحان اللہ، مولا کا مولا کا پیارا پیارا ہمارا ہمارا نبی، اپنے نبی، مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا ہمارا نبی۔ نبی، اللہم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پہ گئے اتنے کرم، میرے آقا کے مجھ پہ گئے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ نبی، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن سبحان اللہ تھا ان کا کا جلوہ نما، جلوہ نما، انوار کا انوار کا عالم کیا عالم کیا ہوگا۔ ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، ہر ہر کوئی فدا کوئی فدا ہے ہے۔ بل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت پیارا۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا عالم کیا عالم کیا ہوگا۔
ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان غمزدوں اللہ کو رضا مژدہ دیجے کہ گئے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ گئے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے آپریٹر سے کہوں گا، لگتا ہے حافظ طاہر قادری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. اب میں مناظر اہل سنت کی طرف آپ تمامی حضرات کو لے کے چل رہا ہوں کہ مفتی احسان صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ ہلو جی حضرت. ہلو، ایک اور کلام نوری میاں سے سنوائیے. جی حضرت. جی جی حضرت میں چاہ رہا ہوں مفتی احسان صاحب سے ایک سوال لینا تھا. مفتی احسان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ بخیر ہوں گے. آپ کے ملک میں بارش بہت ہو رہی ہے، اسی لیے لائن تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. بڑی خوشی تو سید صاحب آپ کے پروگرام میں پھر ماشاءاللہ سید معین صاحب موجود ہے اور ہمارے الحمدللہ الحاج سعید نوری صاحب اور صلاح حافظ طاہر قادری بھی تھے. جی میں جی بس جی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں مفتی نہیں ہوں. آپ جی نے مجھے مفتی آپ کی زبان کو قبول فرمائے. ویسے آمین. الحمدللہ جی حضرت یہ آپ کی محبت ہے. یہ میں آپ سے ایک سوال ہے کہ کچھ احباب کے یہ میسج آ رہے ہیں کہ 20 اپریل کو یوم درود طے کرنا کہ آج درود ڈے ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جی مقید نہیں کیا گیا. پھر مزید اللہ نے جب وسلموا تسلیما فرمایا جی کہ صلو علیہ پہ درود پڑھنے پہ میرے نبی پر درود پڑھو، آیا تو سلام خوب خوب پڑھو. بے اچھا، شک. پھر یہ کہ یہ صلو یہ جمع کا صیغہ ہے، اٹس اے پلورل. وسلموا تسلیما بھی پلورل ہے. تو پلورل کا مراد یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پہ پڑھے یا اجماعی طور پہ پڑھے، کوئی ممانعت نہیں ہے. جب جی اجماعی طور پہ ممانعت نہیں ہے کو چن لے. جس دن فرشتہ خاص کر حضور پر درود و سلام پیش کیا تھا اس کیوں نہ پڑھے، یعنی پیدائش کے دن تو خاص نے سلامی پیش کی تھی تو اس دن درود غلط ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، لیکن بے شک. جس دن ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی یا جو بھی حضور سے خاص دن ہے اس دن کو ہم اگر اہتمام کے ساتھ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کی بے شک. مثال ہم سبحان اللہ. دنیاوی طور سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے سید معین صاحب ہے، اتنی خدمات ہوتے ہیں. آپ کے ہندوستان میں بھی کافی یونیورسٹیز قائم ہوئی ہے، تو اس کا جو سالانہ ڈیٹ آتا ہے تو اس یونیورسٹی کی جو فاؤنڈیشن والی ڈیٹ کو خاص کر یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح کتاب ہم اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو اس کتاب میں سب سے پہلے یہی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے. اسی طرح جی کوئی بھی جی کالج ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوٹ کب شروع ہوا اس کی یادگار ہوتی ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہمارے آقا وسلم ہے. جی تو جس دن تو یہ آٹومیٹک روکنے والا یہ ثابت کرے کہ بنیاد کو بنیادی چیز کو بہت روکنے خوب. والا خود ثابت کرے کہ یہ حرام ہے یا بدعت ہے. باقی اس کو منانا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اور یہ آٹومیٹیکلی انڈرسٹوڈ ہے.
بالکل بالکل سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے. اور اس میں بعض روایت میں بھی ہے کہ بعض صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے ایام میں پر ڈے کچھ وقت متعین کیا تھا، صرف میں اس وقت میں درود ہی پڑھوں گا حضور پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ انہوں نے اجلہ صحابہ جی جو حضور دوبارہ انہوں سوال. نے بہت پیاری یہ بات آپ نے فرمائی، الحمدللہ بہت پیارا میسج دیا آپ نے. اور درود شریف کے حوالے سے مجھے ایک بات اور اپنے ناظرین کو بتانی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی، اللہم صلی علی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا اور میں نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے بالکل کھل گیا تھا، اتنی خوشی تھی. اور ایسا محسوس ہوتا نا جس سے انار کا دانہ، حدیث میں جو جملہ استعمال ہوا ہے، یعنی اتنا سرخ، اتنی خوشی سے آپ کے چہرے پر سرخی آ گئی تھی اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی کا معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے درود شریف کے حوالے سے، یہ میری دنیا میں یہی سب سے عظیم آیت ہے جو میرے لیے، میرے اعتبار سے، جو آج اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ دنیا کے لیے یہ آیت میرے لیے کافی، دنیا اور آخرت، دنیا و ما فیہا. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ہنی لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو اس خوشی میں درود و سلام کی مبارکبادی پیش کی، اور اسی طرح ہر صحابی رسول نے مبارکبادی پیش کیا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اب میں چاہتا ہوں حضرت سعید نوری صاحب قبلہ. جی سبحان اللہ بڑی. جی 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 میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی تعلق سے جو ابھی آپ نے صحابہ کرام کی حدیث کی روشنی میں جی صحابہ کرام کو ایسے موقع پہ خوشی نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اداؤں کو یاد کر کر اپناتے بھی تھے جو بے کہ شک ان کے سچی محبت کی ایک دل ہے. مثال بے شک ایک حدیث صحابہ کرام جب حدیث پاک اچانک روایت کرتے کرتے اس طرح اپنے ران پہ ہاتھ پھر فرماتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایسے فرمایا تھا تو میں حضور کے ہوئے یہ کرتا ہوں. تو اس سے اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی، اس سے صحابہ کرام کی محبت بہت ہی زیادہ نظر آتی تھی. اسی سلسلے میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک کئی چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہی کیا جائے، اس لیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوگی وہی مسلمانوں کے لیے نجات ہوگی. بے شک، بہت پیاری بات. سعید نوری صاحب قبلہ ایک ناز شریف لے لیتے ہیں نوری میاں صاحب سے. نوری میاں او جدی ہو. اور میں اپنے آپریٹر سے کہوں گا کہ حافظ طاہر قادری صاحب کو پھر وہ جوائن کریں، کیا پرابلم ہو رہی ہے ان کے کنیکشن میں. اور انشاءاللہ آخر میں جتنا بھی درود پڑھا گیا ہے الحمدللہ ملینز کی تعداد میں حضور معین المشائخ جانشین مخدوم پاک انشاءاللہ اس کو اصال ثواب کریں گے.
اور آپ لوگ درمیان میں ہمارا یہ آفیشیل چینل سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کرے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، سبحان اللہ۔ ان کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے، ہر نسل کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، اولاد حسن وہ ایسا لگ رہا ہے جھک کے دیکھ رہی ہوں گی، وہ آ گئی۔ ابن علی ہے، اللہ اولاد اللہ، حسن آل بہت برا حسین ہوا ہے۔ ابن علی ہے، بے شک شگے بغداد ولی ابن ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبھی کو، یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے، آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب حیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، قلب حیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، ہے حسن بصر پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، گھر برسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا، گھر برسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا، چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا، چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا، سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا، مرحبا مرحبا، جھومتا تن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا، رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا، روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا، روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے سج کے بیٹھا ہے نوشاد جیلان کا، مرحبا مرحبا، سج کے بیٹھا ہے نوشاد جیلان کا، مرحبا مرحبا، کہ سارے ولیوں کو مہمان بلایا گیا اور غوث اعظم کو دولہا بنایا گیا، سج کے بیٹھا ہے نوشاد جیلان کا، مرحبا مرحبا، مظہر شان رب قدیر آپ گئے، دستگیر آپ گئے، کارواں کرم کے امیر آپ گئے، دستگیر آپ گئے، شاہ بغداد پیران پیر آپ گئے، دستگیر آپ گئے، شاہ بغداد پیران پیر آپ گئے، دستگیر آپ گئے، اس نصیر عظیم کے نصیر آپ گئے، دستگیر آپ گئے، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں آپ کی شان کا، مرحبا مرحبا، شان
سلامت رہے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. چوکھٹ سلامت شاہ میرا. چمن پور کرامت رہے تا قیامت رہے سر پہ بلیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ بلیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ سے اعظم کے فیضان کا مرحبا سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب میں حافظ احسان صاحب قبلہ یہ اپنے ابھی آج کے اس پروگرام میں کینیڈا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، موریشس اور ساؤتھ افریقہ سے کافی احباب جڑے ہوئے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مختصر درود شریف کے حوالے سے آپ جو ہے انگلش میں ایک پیغام دیں تاکہ ہمارے ناظرین اسے سن سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. On the You request, give the message regarding why we celebrate 20th of April, the Durud Day. yeah, first of all, I am grateful for the command from Sayyid Jami Ashraf Sahab Qibla in front of the Jazakallah. ulama. I would like to mention this very specifically that Allah's Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam have not specified a specific way for us to recite salawat, but it has been made as common that whenever we could recite salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And especially on Fridays, we find its narrations. But the main point here, it is not that we are state by saying that it is wajib upon us. So, humne wajib ya farz nahi samjha. Beshak. All together, all the people collect. Just imagine today there are about 1.5 billion. 1.5 billion Muslims. So if Yes. at least 5% of those Muslims get and recite salawat and sallallahu alaihi wasallam, aren't Yes. we make our Nabi happy by presenting salawat at once to the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Very. Is our Rasul sallallahu alaihi wasallam. And another Yes. thing is, when our Nabi sallallahu alaihi wasallam said, as we find in the hadith, and I would like to mention this very specifically, those others who follow Wahhabism, such as Yes. Nasiruddin Albani, Ibn Abdul Wahhab Najdi, etc. Nasiruddin Yes. Albani has fabricated about 5,000 hadiths and removed from the books of ahadith. तकरीबन 5,000 hadith से किताबों से निकाल दी है. It is true. Yes. Fabricated. That Nasiruddin Albani says about this particular hadith that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, Allah has appointed an angel for my Rauda Sharif. For my Rauda Sharif, one angel has been appointed, and the power what Allah has given him is that that angel can listen to the voice of all the creation. Yeah. And when a person sends salawat, that angel present that salawat to me saying, Ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam, son of so and so had sent salawat upon you. Now this particular hadith has been made as Sahih by Albani. Their purpose is the Prophet cannot listen, only the angel present. But our answer is, if the Prophet cannot hear, why would the angel say, Ya Rasulallah, so and so has sent very salam good. upon you? Very good, very nice, mashallah, subhanallah. Okay, now that one angel who has been appointed as a khadim for the Rauda Sharif of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Yeah. So that khadim in one riwayat can listen to the voice of all the creation. In another riwayat, that Farishta angel is aware of the names of all the people. So that means one angel who is a khadim, he knows the name of all the people. He can listen to the voice of the creation.
and you recite from Gujarat, I recite from Sri Lanka, one person is reciting from Japan, another from America, one from South Africa, Yeah. sallallahu alaihi wasallam. So this one angel is Hazir and Nazir for them to be present at the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. the salawat of everyone. So now just imagine when the Khadim has such powers of being Hadir and Nadir and to be able to listen, then what about the Master Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So when we collectively recite salawat, what we understand is our Nabi is able to listen to the voice of all the people at same given time, and he responds to the salam at the same given time. So when he says, wa alaykas salam, peace be upon you, dua of Nabi is always accepted. So the more you Beshak. send salawat, collectively you send salawat, when the response from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is given, Sallallahu then alaihi wasallam. inshallah people will be in peace by the dua of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi So wasallam. It's April true. 20th, 12th of Rabiul Awwal or any day, if we specify, that means we wanted the salam of our Nabi to all the people. So we the Yeah. people of Ahlul Sunnah are wanting the benefit for the Sunni Muslims and for all the people. But unfortunately, the Wahhabis, they don't want the salawat from Nabi. So they say this is bid'ah and shirk. Yes, true. And one thing more, sometimes Wahhabi put the confusion in our youngster, especially in the Europe country, in the African countries. Some worker came from the Saudi Arabia and they misguide the Ahl Sunnat. They are asking like this way, कि always we are reciting the Durood Sharif in our room, in the masjid, in anywhere, but we are sit and recite the Durood. So why in the after Juma prayer in the masjid, why Imam wake up and the people stand and then recite the Salatu Salam? This is what? This is not the time of Sahabi Rasul. So what we can reply him? Can you please? Yeah, it's very simple to understand, because Yeah. we all know, alhamdulillah, every Muslim know that the Friday is a specific day to recite salawat. And Beshak. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, the salawat recited on Friday is presented to me. So when it Yeah. is a specific command, then we are to organize in manner to fulfill the command of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu especially- alaihi wasallam. And further, when Allah says wasallimu taslima, send Yeah. salam in abundance, khub pado, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ो. So now what is the Subhanallah. best way other than standing? If a person says, Yeah. I will recite salawat like this, that is not adab. The adab is Yeah. this way. Why this is adab? Because this adab has been taught to us by Allah and Rasul sallallahu alaihi Beshak. wasallam for salah. So when in this Yeah. salah, when we stand and tie up our hands, we find that this is the best way. So the best Of the form should respect. This is a best way of the respect. That's why on Friday, especially in the masjid, we all together stand up and then make the salam on our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there can be a question, Huzur, that Yeah. when this is, what is other evidence to recite standing and reciting? So very Yeah. simple. Whatever Yes. is permission, whatever is permitted in the salah, that is obviously permitted outside the salah. No Yeah, one yeah. can, that you can recite Suratul Fatiha in your salah, but after salah bid'ah, no one could say. Subhan Yes. Rabbiyal A'la, praising Allah in salah, you can't say that after salah it is prohibited. Now when a person is reciting the Quran, Quran says faqra'u ma tayassara min al-Quran. So if a Yes. person has only memorized Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa Salamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. So in his prayer, while standing, he's sending salam upon all the Rusul, all the Mursalin. Beshak. Wa Salamun Alal Mursalin. In which form? Standing form. Standing By form. time and this is what is happening in Ramadan also. You never find Yeah. a Hafiz after Yasin Sharif, he doesn't go to Surah Sad. He has to recite Surah to Safat and has to say Salamun ala Musa wa Harun, Salamun ala Ibrahim, Salamun ala Ilyasin, Salamun ala Nuhin fil alamin, and wa Salamun ala al-Mursalin. So inside the Salah, when it is permissible to send Salam by standing to all the messengers, why come outside Salah? It is being bid'ah. And further, inside the salah, not only we say salam to our Nabi, we also say wa ala ibadillahi salihin. So to Beshak. all the friends of Allah, to all the pious, so which is permitted in the salah, outside also permitted. So जब नमाज Yes. के अंदर बुजुर्गों को सलाम पढ़ना जाता है,
تو نماز کے باہر سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا بے سلام شک. ہو. How be wrong? سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ویری نائس. الحمدللہ, الحمدللہ. In this moment, I remember one story when Nabi Pak Sarkar do Alam sallallahu alaihi wasallam went for the Miraj. Allah Rabbul Izzat said कि Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi. तो Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam reply Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yes. Means when Allah Ta'ala say salam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, so suddenly Prophet sallallahu alaihi wasallam reply for the salihin, means believers. The rahmat come on the believers also. Yes. This is the reply of our Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Miraj. Subhanallah. And there's another point to be noted, Huzur, here. For the Yes. viewers who concern, our ulama say, Assalamu alayna, peace be upon us. That is our Nabi, Yes. peace be upon us. And wa ala Yes. ibadillah salihin. So already pious servants are mentioned separately. So ye alayna जी, ka जी. matlab hum par, upon us. When the बेशक. pious servant already mentioned wa ala ibadillah salihin, then what does Yes. it mean by alayna? So the ulama says here, हुजूर ने गुनहगारों को शामिल फरमा दिया. We sinners are Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is Subhan why Allah. Ala Muhammad Raza rahmatullahi ta'ala alayhi beautifully says that Ya Rasulullah, your Sallallahu shafaat alaihi is wasallam. so what do you call, itni mithas hai aapki shafaat mein, that even the pious people will be wanting to get loan from the sinners some sins so that they also Allahu taste Akbar. shafaat. क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ात है तुम्हारी, का वाह वाह. आय है, सुबहान अल्लाह, परहेज़गारी, वाह वाह. So now सुबहान what we अल्लाह, understand, सुबहान अल्लाह. our Prophet sallallahu alaihi wasallam is so merciful towards the people, especially for the sinners, that even whilst in his resting place, in his grave, he says that when I see your good deeds, I will thank Allah. By seeing your bad Subhanallah. deeds, I will seek istighfar for you from Allah. So that Nabi who is loving his sinner ummah so much that he is still Allahu doing Akbar. istighfar now, has included us in Subhanallah. Assalamu alayna. This is the rahmat of our Nabi sallallahu alaihi wasallam. सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह. सुभान अल्लाह. बहुत प्यारी बात मुनाजिर अहले सुन्नत ने हमारे नाजरीन के सामने पेश की और काफी मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बहुत मुतासिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह. और यकीनन आज की हमारी महफिल की कामयाबी तो ये है अव्वलन कि दुरूद शरीफ से मंसूब महफिल है और साथ ही साथ आज जानशीन हुजूर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हमारी बज़्म में सरपरस्ती फरमा रहे हैं. और यकीन माने कि हुजूर पाक की भी रूह खुश होगी कि आज नबी की महफिल में आले नबी भी तशरीफ फरमा है और उलमा रब्बानीन भी तशरीफ फरमा है. बहुत प्यारी बात आपने फरमाई. अब मैं चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमारे हाफिज ताही कादरी साहब जुड़ चुके हैं. माशाल्लाह, मुझे मालूम है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है. आपका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज ताहिर साहब किबला कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ दोबारा लाए. अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए. और आमीन, आमीन. हुजूर मोइनुल मशाइख की ख्वाहिश थी कि गरीब नवाज की शान में आप हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोगों को आज एक उम्दा अंदाज में मनकबत सुना दें हुजूर गरीब नवाज की शान में. जी ठीक है हुजूर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है. सुभान अल्लाह. तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है. तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है. सुभान अल्लाह. मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा
مجھ کو نواز سبحان دو اللہ میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ گاہ کی کی بات بات ہے، ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، 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 ایک نگاہ کی بات ہے، میری میری زندگی کا زندگی کا سوال سوال ہے۔ ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ میرا خواجہ طائے رسول ہے، میرا خواجہ طائے رسول ہے، سبحان وہ اللہ بہار چیش کا پھول ہے، وہ بہار چیش کا پھول ہے، وہ بہار بہار گلشن گلشن فاطمہ، فاطمہ، وہ سبحان اللہ۔ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ طاہر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ کی آواز کو برقرار رکھے تا حیات۔ ماشاءاللہ بہت پیارا۔ اور آپ کی جو لاسٹ ایئر تقریباً میرے خیال سے ایک ویڈیو جو آئی تھی غریب نواز کی شان میں، آپ نے منقبت پڑھی تھی، اور اس میں جو کچھ ایڈیٹنگ بھی جو ہوئی تھی کہ مجھے غریب نواز کی بارگاہ میں جانا ہے جانا ہے، وہ کلام اتنا پیارا پڑھا، اور یقین مانے میں نے دل سے دعا کیا اللہ وہ لمحے جلد سے جلد آئیں کہ آپ کی بھی حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں ہو سکے آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آمین آمین بہت پیارا، اللہ آپ آمین کو خوش بجاہ رکھے، نبی، آباد رکھے۔ اب میں چاہتا ہوں آمین آخر میں آمین۔ حضور معین المشائخ صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے خانواد شرفیہ کے اہل سنت کے قائد اعظم بھی ہیں، اور بہت کار خیر کر رہے ہیں حضرت اس لاک ڈاؤن میں بھی، پورے ممبئی شہر میں الحمدللہ، پچوچا شریف میں بھی۔ میں چاہتا ہوں جتنی بھی درود پاک پڑھی گئی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، جناب سید نوری صاحب قبلہ آپ حضرت کی خدمت میں پیش کریں، اور تاکہ حضرت اسے اصال کر دیں۔ حضرت سید نوری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز مجھے لگ رہا ہے کبھی میوٹ نہ ہو گیا وہاں پر، آڈیو کی طرف آپ دیکھیں کبھی میوٹ تو نہیں ہوا ہے؟ ہلو، جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ نے مجھے جی سنا جی میری؟ جی، آپ کی پوری بات میں نے سنی۔ جی جی الحمدللہ۔ میں حضرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جی جو فارم وغیرہ بھرے گئے ہیں اور جو جی ہمارے پاس میسیجز آئے ہیں وہ جی تقریباً 12,000 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ 12,000 کروڑ سے زیادہ، جی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سے ماشاء گزارش اللہ۔ ہے، یہی درود ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ کورونا اسی وبا کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ آمین، یقیناً انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہوگا ختم درود کی برکت سے انشاءاللہ۔ جی تو حضور آپ دعا فرما دیں اور اس درود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی آمین لنا بها جمیع الحاجات آمین وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا آمین بها عندك على الدرجات وتبلغنا آمین بها الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ یا آمین اللہ یا رحمان یا رحیم، مولائی رحیم مولائی کریم، تو اپنے محبوب نبی رحمت نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل، مولا ختم درود پاک کے صدقے و طفیل، مولائی رحیم مولائی کریم، عالم کو یا اللہ تو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمانا، آمین مولا اللہم آمین آمین، اللہم کورونا آمین۔ کو
कोरोना वायरस को मौला इस आलम से खत्म फरमा देना। आमीन या अल्लाहुम्मा अल्लाह आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम, जो लोग आलम में कोरोना वायरस से बीमार हैं, या अल्लाह तू उन्हें शिफा अता फरमा, आमीन शिफाए अल्लाहुम्मा कामिला आमीन। व आजिला अता फरमा, शिफाए आमीन। कुल्ली अता फरमा, आमीन तमाम आमीन। जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा, सेहत व आमीन। सलामती अता फरमा, आफियत व आमीन। खैर अता फरमा। या आमीन आमीन। अल्लाह तू अपने पाक के सदक़े मौलाए रहीम मौलाए करीम इस वबा का खात्मा फरमा दे। आमीन मौला इस अल्लाहुम्मा वबा का आमीन। खात्मा फरमा दे। मौला आमीन। तेरे आमीन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मौला इस वबा का खात्मा फरमा देना। या आमीन अल्लाह तू अल्लाहुम्मा अपने आमीन। महबूब के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हम सबको इस्तिक़ामत की दीन अता फरमाना, आमीन सिरात अल्लाहुम्मा मुस्तक़ीम आमीन। फरमाना, नमाज आमीन। पंजगाना की पाबंदी अता फरमाना, नमाज आमीन। पंजगाना आमीन। बजमात अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या आमीन अल्लाह आमीन। तू अपने के सदक़े व तुफ़ैल मौला खत्मे दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना, ईमान आमीन के साथ आमीन। मदीना तैयबा में अता फरमाना। आमीन मौलाए आमीन। रहीम आमीन। मौलाए करीम हम सबको अपने महबूब के सदक़े व तुफ़ैल मौला हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से माला माल फरमाना। आमीन या आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा अपने आमीन। दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना। आमीन मौला अल्लाहुम्मा हमारे आमीन। कहीं को दूर फरमा देना, हमारे आमीन खानिशीनों आमीन। को ईमान के नूर से मामूर फरमा देना, आमीन हमारे अल्लाहुम्मा खानिशीनों आमीन। को का मदीना बना देना। या आमीन। अल्लाह तू अपने पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौला हमारी पेशानियों में सही की तड़प पैदा फरमा देना। आमीन आमीन या अल्लाहुम्मा अल्लाह आमीन। आमीन। कुरान करीम का हमें सच्चा और पक्का पैरोकार बना देना। या आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा तिलावत आमीन। कुरान की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा तालीम आमीन। कुरान अल्लाहुम्मा आमीन। करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह तू आमीन। अपने महबूब आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या आमीन अल्लाह तेरे अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा या आमीन। अल्लाह की दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हमारे घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमाना, आमीन आफतों को अल्लाहुम्मा आमीन। बलाओं आमीन। को मुसीबतों को दूर फरमा देना। मौलाए आमीन। रहीम मौलाए करीम खत्म दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौला हमारी ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों से हमें नजात अता फरमा देना। आमीन या अल्लाहुम्मा अल्लाह आमीन। बीमारियों को खत्म दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल या अल्लाह शिफा अता फरमाना, शिफाए आमीन। कामिला व आमीन। आजिला अता फरमाना, शिफाए आमीन कुल्ली अल्लाहुम्मा अता आमीन। तमाम आमीन। जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमाना, सेहत व आमीन। सलामती अता आमीन। फरमाना, आफियत व आमीन। खैर अता फरमाना। या अल्लाह आमीन। आमीन। अपने आमीन। दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल या अल्लाह बेरोजगारों को साहिब रोजगार फरमा देना, आमीन बेऔलादों को आमीन। नेक फरमा देना, मकरूजों को आमीन। मारे कर्ज फरमा देना, परेशान आमीन हालों की अल्लाहुम्मा परेशानियों को दूर फरमा देना, जो आमीन मुसीबत आमीन ज़दा है अल्लाहुम्मा उनकी मुश्किलों को आसान फरमा देना। या आमीन अल्लाह तू अल्लाहुम्मा खत्मे आमीन। दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम जो बहनें बेटियां हमारे घरों में हैं उन्हें गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा देना, आमीन जिनके जिनके अल्लाहुम्मा आमीन। फराइज़ हैं उन्हें फराइज़ की संतुष्टि अता फरमा देना। आमीन या अल्लाहुम्मा अल्लाह आमीन। पाक के व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हमारे घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमाना, आमीन आफतों को अल्लाहुम्मा आमीन। बलाओं को मुसीबतों को दूर फरमा देना, आफतों आमीन। को बलाओं आमीन। को मुसीबतों को दूर फरमा देना, आफतों आमीन। को आमीन। बलाओं को मुसीबतों को दूर फरमा देना। या आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हमारे मुआशरे से जहालत को खत्म फरमा देना, अल्लाहुम्मा गुमराही को आमीन। खत्म आमीन। फरमा देना, गुमराही आमीन को खत्म अल्लाहुम्मा फरमा देना, दुनियानियत को आमीन। खत्म फरमा देना। या अल्लाह आमीन। खत्म दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल जो नौजवान हमारे नशाखोरी में मुब्तला हैं या अल्लाह उनको इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमाना। या आमीन अल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम मुसलमानान आलम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाना, आमीन दीन आमीन। इस्लाम की आमीन। उनकी नापाक हरकत आमीन। को इस्लाम के रास्ता पर फरमाना, यहूदी आमीन नसारा की अल्लाहुम्मा आमीन। तरफ या अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। मौलाए आमीन। रहीम मौलाए करीम आमीन। अव्वल मौला मस्जिद अक्सा की बाजियाबी की सबील पैदा फरमा देना, मौला आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। मौलाए आमीन। रहीम मौलाए करीम तो खत्म दुरूद पाक के सदक़े व तुफ़ैल हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना। मौला आमीन। खत्म दुरूद आमीन। पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौलाए रहीम मौलाए करीम हर आफत हर बला हर मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमाना, हम सब को आमीन। इल्म में आमीन। हिफ्ज़ अमल में बरकत अता फरमाना। या अल्लाह आमीन। आमीन। पाक के सदक़े व तुफ़ैल मौला हम सब को जुमला आफात अर्दी व समाई से महफूज फरमाना। मौला आमीन। जुमला आफात आमीन। अर्दी व समाई से महफूज फरमाना, जुमला आफात आमीन। अर्दी व समाई आमीन। से महफूज फरमाना। मौलाए आमीन। रहीम मौलाए आमीन। करीम मौला इस महफिल में जो लोग हाजिर आए हैं मौला बिलखुसूस रईसुल उलमा हज़रत सैयद जमी मियां साहब
فخر آمین ملت سعید نوری صاحب قبلہ، حافظ احسان قادری صاحب قبلہ، حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ، حافظ احسان صاحب قبلہ، اور مولا جو لوگ اس محفل میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں، مولا کریم آمین مولا کریم جو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ختم درود پاک کے سکتے وقت مولا رحیم مولا کریم ان کی اور ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دینا، جملہ آمین مشکلات اللہم کو آمین جملہ معاملات آمین کو حل اللہم فرما آمین دینا، مولا آمین ہمیں اپنا آمین محتاج فرمانا، کسی کا محتاج نہ آمین فرمانا، اللہم آمین مولا اللہم کریم آمین مولا کریم جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وقت ہم سب کے آمین ہر خاندان میں جتنے مرحومین ہیں مولا رحیم مولا کریم سب کی مغفرت فرما دینا، مولا سب اللہم کی آمین قبروں پر ضروریات کی بارش فرمانا، سب کی قبروں آمین کو اللہم تحت آمین قبول فرمانا، کل روز آمین قیامت اللہم اپنے محبوب صلی اللہ آمین تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مولا نصیب فرمانا، مولا آمین رحیم اللہم مولا کریم ہماری آمین دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے، یا اللہ تو آمین اپنے محبوب صلی آمین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وقت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے، آمین مولا اللہم آمین آمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے، مولا آمین ہماری اللہم ہر آمین آمین ظاہری پریشانیوں سے مولا رحیم مولا کریم ختم درود پاک کے صدقے یا اللہ تو ہمیں نجات عطا فرما دینا، تجھے آمین فضل کرتے آمین ہوئے رفتار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی صلی علی علی سیدنا مولانا اللہم محمد صل وعلی آل علی سیدنا مولانا سیدنا محمد کما مولانا تحب محمد وترضى بنت صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب صلی اللہ علیہ العالمین۔ وسلم۔ میں ایک بار پھر سے اپنے تمام مہمانوں کا بالخصوص حضور معین المشائخ جانشین مخدوم پاک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور الحاج سید نوری صاحب قبلہ کا، مناظر اہل سنت علامہ احسان رضا قادری صاحب کا، اور ہمارے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جنہوں نے واقعی میں اس دور میں نعت کی ایک ایسی لہر چلائی ہے کہ آج گھر گھر میں نعت بج رہی ہے، ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت دیا، ہمارے ناظرین کو وقت دیا، ہمارے مریدین ہمارے چاہنے والوں کو اپنا ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ہم سب کو عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا اللہ تعالیٰ حضور معین المشائخ کی دعاؤں کی برکت سے ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و آمین سکون عطا فرمائے، آمین آمین اور مناظر اہل سنت نے بہت پیارا پیغام دیا انگریزی میں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوا چلوں کہ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے یہ پروگرام پھر سے میرانی گروپ آفیشل میں لائے ہوگا، جس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مشہور و معروف نعت خواں حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوں گے، اور بھی ہمارے مہمان ہوں گے، جس کا اشتہار انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا پر۔ میں چاہوں گا اختتامی طور پر حضرت حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ اگر خاتون جنت کی شان میں منقبت کے چند اشعار ہو جائیں، یا جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سنا سکیں۔ جی بالکل، شہزادی کونین کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش سبحان کر اللہ، کیونکہ دیتا آج ہوں۔ حضور کی ولادت ہے، یوم درود ہے۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول سبحان جنت اللہ، کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، بے شک حق ہے۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، حیا کی چادر اللہ، عزت ہے فاطمہ فاطمہ زہرا،
حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجائے حیدر، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے سبحان اللہ سبحان پاس اللہ۔ امانت ہے فاطمہ زہرا، سبحان اللہ درے بطول اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، سبحان اللہ سبحان درے اللہ، حق ہے۔ بطول اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ سبحان اللہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں فاطمہ زہرا، سبحان اللہ ہے اللہ۔ نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سلام سبحان اللہ اللہ سبحان علیہا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ وابیہا۔ والد بزرگوار حضور رئیس ملت جانشین حضور سرکار شاہ میرا اکثر فرمایا کرتے ہیں، جس محفل میں خاتون جنت کی شان میں کلام ہو جاتا ہے تو اس سے حضور کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً وہ محفل میں بیٹھنے والوں کی اللہ شفاعت فرمائے گا۔ تو الحمدللہ بڑی پیاری محفل ہوئی، ہزاروں ہزار میسیجز آ رہے ہیں، میں کس کی فرمائش پوری کراؤں، لیکن پھر سے میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خانقاہ اشرفیہ سرکار شاہ میرا کی طرف سے، اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پھر سے میں چاہوں گا حافظ طاہر صاحب ہم لوگوں کو ایک موقع اور آپ دیجیے گا اپنے بیزی شیڈول سے نکال کر کے، انشاءاللہ اور مناظر اہل سنت صاحب آپ کا بھی بڑا ممنون مشکور ہوں، اور آپ تو انشاءاللہ کنٹینیوز رہیں گے کل کے بھی پروگرام میں انشاءاللہ تبارک تعالی، کیونکہ آپ نے بڑی پیاری بات انگریزی میں ہمارے سامعین نے سنا، انگلینڈ یو کے وغیرہ میں بڑے خوش ہوئے، اور الحاظ سے نوری صاحب قبلہ اللہ آپ کو بھی سلامت اور آباد رکھے ماشاءاللہ، اس عمر میں بھی آپ میں وہ جذبہ ہے ماشاءاللہ، جیسا طاہر بھائی نے کہا کہ میں نے بہت پہلے دیکھا تھا بڑے ایکٹیو تھے، تو مجھے تو وہ دور تو نہیں معلوم ہے، لیکن آج کا دور تو میں دیکھ رہا ہوں آپ الحمدللہ جوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں اہل سنت کے لیے، اور حضور معین المشائخ کا تو کیا کہنا الحمدللہ، کہ ماشاءاللہ میں سارے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اپنے نئے مہمان کے ساتھ میرانی گروپ آفیشیل میں ہم حاضر خدمت ہوں گے، جس میں خاص طور سے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، شب خیر، فی امان اللہ، فی رعایت اللہ، مع السلام، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی